الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وصحبه المضارعين له في الصفات والأعمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. مادہ توحید کے متوالوں، شمعِ رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، مسلک امام احمد رضا پہ چلنے والوں، سیدنا طالب شاہ داتا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تسم فاتحہ کا نذرانہ پیش کرنے والوں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم غریبوں کے داتا، ہم غریبوں کے غمگسار، نائبی پروردگار، سیدی ابرار و اخیار، شہنشاہ دی وقار، کائنات کی اولی فصل بہار، عرب کے ناقہ سوار، بے چین دلوں کے قرار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر کے نذرانے عقیدت پیش کرے، اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا کیا کہنا. شاعر کہتا ہے اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا. اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا. غوث اعظم کی نظر ہے کیمیا، غوث اعظم کی نظر ہے کیمیا، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردۃ علی حکم اتصالی. میں روئے زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی میں رائی کا دانہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کا جب یہ عالم ہے کہ تمام روئے زمین کو غوث اعظم اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کے رائی کا دانہ. ارے جب نبی کے غلاموں کے نظر کا یہ عالم ہے تو شہنشاہ کون و مکہ کی نظر کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا. یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان، آپ کے فضائل کو جتنا بھی بیان کیا جائے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بزرگوں کی بارگاہ میں کیا ملتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ تمنا اگر درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی. تمنا اگر درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی. نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. ولی اللہ میں شان جلال اللہ ہوتی ہے، ولی اللہ میں شان جلال اللہ ہوتی ہے، مگر بد مذہبوں کی عقل کب آگاہ ہوتی ہے، مگر بد مذہبوں کی عقل کب آگاہ ہوتی ہے. اور شاعر کہتا ہے کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا. آنے واحد میں بدل دے دین و زندگی کا بیچ و خم، کیا نرالی شان و رتبہ ہے اولیاء اللہ کا. اور ایک کوزے میں آنا ساگر کو بھر دیا، ایک کوزے میں آنا ساگر کو بھر دیا. دیکھ نزدیک کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا. اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ تعالی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ
جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے مقام ولایت کیا ہے، ولیوں کا مقام کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے کسی ولی سے بغض و عناد رکھتا ہو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور کوئی بندہ میری بارگاہ میں قریب نہیں پہنچ سکتا ہے۔ فرائض عبادتوں کے مقابلے میں کسی اور ذریعے سے وہ میرے نزدیک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے۔ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے، نفل نمازوں کے ذریعے وہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے تو میں اس کی آنکھ وہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی نگاہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ گویا کہ زبان ولی کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ لیتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ تو عام ولیوں کا حال ہے، یہ عام ولیوں کا حال ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ عام ولیوں کا معاملہ ہے، لیکن جس کے سر پہ قطبیت کبریٰ کا تاج رکھا گیا ہو، جو غوثوں کا غوث ہو، جو ابدالوں کا ابدال ہو، جس نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی جو ہے دم میں تیرا دیا ہو، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا، اس کی کرامات کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمت کا اندازہ کیا ہوگا۔ اس لیے بریلی کے تاجدار پکار اٹھے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام کا، آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے 200 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 21 ہجری کی پیدائش ہے، اس وقت سے لے کر کے سرکار غوث اعظم کے زمانے تک 470 ہجری کے زمانے تک جتنے اولیاء اکرام ہوتے رہے سب نے سرکار غوث اعظم کی بشارت دیتے ہوئے آئے۔ یہ بغداد کی سرزمین پر ایک ایسا اللہ کا ولی پیدا ہوگا جو اسی بغداد کی دھرتی سے، اسی مسجد سے، اسی منبر سے کہے گا کہ میرا قلم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم کا، یہ آپ کی عظمت کا عالم ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہو رہی ہے تو کیا خوشنما منظر ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ آپ کے والد سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ توجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اولیاء اعظام کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ جنگی دوست مبارک ہو، آج تمہارے گھر میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہے جو شیخ اعظم ہے، جو قطب زماں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بزبان مصطفیٰ بیان کیا جا رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، جب زبان مصطفیٰ سے جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہو تو سرکار غوث اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جن کی عظمت کو میرے آقا جو ہے فرما رہے ہو کہ وہ قطب زماں ہوں گے، وہ شیخ اعظم ہوں گے، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ بریلی کے تاجدار نے جو فرمایا ہے وہ بالکل وجہ فرمایا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اثر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں تقریر کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے ابھی گھر بھی جانا ہے، آپ حضرات وہاں بھی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تشریف لائیں۔ بس درود پاک پڑھیں تو چند باتیں عرض کر دوں اور رخصت ہو جاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ ایک پیغام، ایک میسیج لے کر کے جائیں۔ جلسہ جلوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب بزرگوں کا یہ معاملہ ہے، نبی کے غلاموں کی جب یہ شان ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ جب عظمت کو بیان کیا جاتا ہے تو آپ کے دل میں اولیاء اللہ کی عظمت اتر جائے گی، کیونکہ اگر میں کسی کے اوصاف کو بیان کروں کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو آپ کے دل میں محبت بیٹھے گی اس کی۔ یہ انسانی تقاضا ہے۔
یہ بشری تقاضا ہے کہ جب اس کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کو بیان کیا جاتا ہے، تو انسان کے دل میں اس کے علم کی، اس کے جو ہے حسن و جمال کی، شان و شوکت کی ہیبت دل میں بیٹھتی ہے، اس کے دل میں اس کا احترام بیٹھتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اولیاء اکرام کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کا غلام اتنا پاور والا ہے تو آقا کتنا پاور والا ہوگا، تو آپ کے دل میں ان کی عظمت بیٹھے گی تو آپ کا بھی کام بنتا ہوا نظر آئے گا، آپ کا بھی ایمان مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کا بھی عقیدہ چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے ایمان کو جو ہے برباد نہیں کر سکتی ہے، ہلاک نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب ولی اللہ کا جمال دل میں بس جاتا ہے، ان کی عظمت دل میں بس جاتی ہے، تو پھر وہ نکلا نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کی صبح بھی ولی کی محبت میں گزرتی ہے، شام بھی ولی کی محبت میں گزرتی ہے۔ پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے کسی طاقتوں سے بھی خوف نہیں کھایا کرتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ولی اللہ کی ان کی عظمت کو اپنے دل میں بیٹھائیں اور ان کا احترام کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کے آپ کے احترام کے مطابق، آپ کے نیت و خلوص کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا، آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط رہے گا۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمنو، 4 لفظ ہیں، الف سے اشارہ اللہ کی طرف، میم سے اشارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نون سے اشارہ نبیوں کی طرف، واو سے اشارہ ولیوں کی طرف۔ اس آمنو میں قرآن میں بے شمار مقامات پر آیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب اس آمنو کے لفظ پر ذرا کوٹ کرو، ایسے ذرا غور سے دیکھنا، اس میں 4 لفظ ہے، الف سے اشارہ اللہ کی طرف، میم سے اشارہ محمد رسول اللہ کی طرف، نون سے اشارہ نبیوں کی طرف، واو سے اشارہ ولیوں کی طرف۔ پتہ چلا جب تک کہ تم خدا کو نہیں مانو گے، نبی کو نہیں مانو گے، ولی کو نہیں مانو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہارا ایمان کامل اس وقت ہوگا جب تم اللہ کو بھی مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو، نبیوں کو بھی مانو، ولیوں کو بھی مانو، تب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ رب فرما رہا ہے، اس لیے ذرا غور کیجئے گا، ان کی عظمت، ان کو شان و شوکت کو اپنے دل میں بسائے رکھیے گا، اور جو ان کی عظمت کو دل میں بسائے ہوا ہے، قسم خدا کی وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان برباد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مومن کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے نبیوں کو بھی مانتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، اور اولیاء اکرام کی بھی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو یہ اولیاء اکرام۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ کریں اور علم دین حاصل کریں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال یا 50 سال آپ سیرت پڑھیں گے تو ان کے طالب علمی کا جو زمانہ گزرا ہے اور ان کی جوانی کا جو زمانہ گزرا ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں کئی سالوں تک زمین میں ڈلی ہوئی چیزوں کو کھا کر کے بسر کرتا تھا۔ 12 سال ایسا بھی گزرا ہے۔ آپ علم دین حاصل کرنے گئے، 1 سال قحط پڑا تھا، اس قحط میں لوگ سامان میسر نہیں تھا، کھانے پینے کی تنگی آ چکی تھی۔ سرکار غوث پاک فرماتے تھے زمین پہ جو کوئی ہری گھاس وغیرہ پتے وغیرہ کھا کر کے میں زندگی کو گزارتا تھا، علم دین حاصل کرتا رہا۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، جلسے سے کچھ لے کر کے جائیں کہ علم دین کو بزرگان دین نے کس طرح حاصل کیا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں علم دین حاصل کرتے کرتے قطب بن گیا، قطب کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ اور خود امام شافعی نے بھی فرمایا تھا کہ میں امام محمد کی کتابوں کو پڑھتے پڑھتے مجتہد بن گیا۔ تو علم دین کو ذرا دیکھیے، ہماری کامیابی علم دین پر ہے۔ اگر ہم علم دین سے پیچھے رہ گئے، ہم قرآن و سنت پر عمل اور اس کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، آج تباہی ہماری دہلیز پر کھڑی ہوئی ہے، ہم برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے علم دین کو حاصل کرو۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ سرکار غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ ان کی سوانح حیات کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بزرگوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، ان کا چلنا کیسے ہوتا تھا، ان کا بیٹھنا کیسے ہوتا تھا، ان کا سونا کیسے ہوتا تھا، ان کا چلنا کیسے ہوتا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کو کس طرح گزارا ہے۔ جب آپ کے سامنے غوث اعظم کی سیرت آپ کے سامنے آپ کی نظروں میں ہوگی تو آپ کا بھی وہی مقام ہوگا، جو کہو گے وہ ہو جائے گا۔ آپ کا بھی وہی مقام ہوگا کہ آپ جو ہے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پیرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پھر ہماری شان یہ ہوگی کہ دنیا ہماری قدموں کے سامنے
میں جھکتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ ضرورت ہے دین پڑھنے کی، ضرورت ہے دین سمجھنے کی، تو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور علم دین حاصل کریں۔ بس انہی آخری جملوں کے ساتھ آپ اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ خوبی کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جا رہے ہو چھوڑنے؟ آپ ادھر نہیں جا رہے ہو چھوڑنے کی میں جاؤں؟ السلام آپ آؤ نا شکریہ بہت بہت۔ ٹھیک ہے نا نہیں ہوگا لیجیے نا۔ ارے میں آپ اتنی اچھی بات بول رہے تھے، میں ڈسٹرب نہیں کیا۔ آپ اتنی جی ہاں کلو پر آج ہم مطلب دستار بندی کے موقع پہ تھا، آج بھی ہمارے یہاں بھی ہاں غریب نواز۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاثقال، والصلاة والسلام على سید الہادین الى محاسن الافعال، وعلى آلہ وصحبہ المضارعین له فی الصفات والاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ مادہ توحید کے متوالوں، شمعِ رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، مسلک امام احمد رضا پہ چلنے والوں، سیدنا طالب شاہ داتا رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ قسم فاتحہ کا نذرانہ پیش کرنے والوں، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، ہم غریبوں کے داتا، ہم غریبوں کے غمگسار، نائبی پروردگار، سیدی ابرار و اخیار، شہنشاہ دی وقار، کائنات کی اولی فصل بہار، عرب کے ناقہ سوار، بے چین دلوں کے قرار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر کے نذران عقیدت پیش کریں، اپنی غلامی کا ثبوت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا کیا کہنا۔ شاعر کہتا ہے اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا، اس نے چوروں کو دیکھا ولی کر دیا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی نظر ہے کیمیا، غوث اعظم کی نظر ہے کیمیا، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردۃ علی حکم اتصالی، میں روئے زمین کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی نظروں کا جب یہ عالم ہے کہ تمام روئے زمین کو غوث اعظم اس طرح دیکھ رہے ہیں جس طرح کے رائی کا دانہ
ارے جب نبی کے غلاموں کے نظر کا یہ عالم ہے تو شہنشاہ کون و مکہ کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا پر دیتے ہیں شاہانے زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان آپ کے فضائل کو جتنا بھی بیان کیا جائے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بزرگوں کی بارگاہ میں کیا ملتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ تمنا اگر درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا اگر درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، ولی اللہ میں شان جلال اللہ ہوتی ہے، ولی اللہ میں شان جلال اللہ ہوتی ہے، مگر بد مذہبوں کی عقل کب آگاہ ہوتی ہے، مگر بد مذہبوں کی عقل کب آگاہ ہوتی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے ملائک میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا، آنے واحد میں بدل دے دین و زندگی کا بیچ و خم، کیا نرالی شان و رتبہ ہے اولیاء اللہ کا۔ اور ایک کوزے میں آنا ساگر کو بھر دیا، ایک کوزے میں آنا ساگر کو بھر دیا، دیکھ نزدیک کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ تعالی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے عداوت کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے مقام ولایت کیا ہے، ولیوں کا مقام کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے جو میرے کسی ولی سے بغض و عناد رکھتا ہو میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اور کوئی بندہ میری بارگاہ میں قریب نہیں پہنچ سکتا ہے، فرائض عبادتوں کے مقابلے میں کسی اور ذریعے سے وہ میرے نزدیک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے، جب میرا بندہ نوافل کے ذریعے نفل نمازوں کے ذریعے وہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے تو میں اس کی آنکھ وہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی نگاہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ گویا کہ زبان ولی کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ لیتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ یہ تو عام ولیوں کا حال ہے، یہ عام ولیوں کا حال ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یہ عام ولیوں کا معاملہ ہے، لیکن جس کے سر پہ قطبیت کبریٰ کا تاج رکھا گیا ہو، جو غوثوں کا غوث ہو، جو ابدالوں کا ابدال ہو، جس نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی جو ہے دم میں تیرا دیا ہو، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا، اس کی کرامات کا عالم کیا ہوگا، اس کی عظمت کا اندازہ کیا ہوگا۔ اس لیے بریلی کے تاجدار پکار اٹھے وہاں کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام کا، آپ کی عظمت کا یہ عالم ہے۔ جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے 200 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 21 ہجری کی پیدائش ہے، اس وقت سے لے کر کے سرکار غوث اعظم کے زمانے تک 470 ہجری کے زمانے تک جتنے اولیاء اکرام ہوتے رہے سب نے سرکار غوث اعظم کی بشارت دیتے ہوئے آئے۔ یہ بغداد کی سرزمین پر ایک ایسا اللہ کا ولی پیدا ہوگا جو اسی بغداد کی دھرتی سے، اسی مسجد سے، اسی منبر سے کہے گا کہ میرا قلم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان کرم کا، یہ آپ کی عظمت کا عالم ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہو رہی ہے تو
کیا خوشنما منظر ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ آپ کے والد سیدنا موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، توجہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام اولیاء اعظام کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ جنگی دوست مبارک ہو، آج تمہارے گھر میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہے جو شیخ اعظم ہے، جو قطب زماں ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بزبان مصطفیٰ بیان کیا جا رہا ہے، ذرا غور کیجئے گا، جب زبان مصطفیٰ سے جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہو تو سرکار غوث اعظم کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، جن کی عظمت کو میرے آقا جو ہے فرما رہے ہو کہ وہ قطب زماں ہوں گے، وہ شیخ اعظم ہوں گے، وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ بریلی کے تاجدار نے جو فرمایا ہے وہ بالکل وجہ فرمایا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اثر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ بس انہی چند جملوں کے ساتھ میں تقریر کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے ابھی گھر بھی جانا ہے، آپ حضرات وہاں بھی یہاں سے فارغ ہونے کے بعد تشریف لائیں، بس درود پاک پڑھیں تو چند باتیں عرض کر دوں اور رخصت ہو جاؤں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ ایک پیغام، ایک میسیج لے کر کے جائیں۔ جلسہ جلوس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جب بزرگوں کا یہ معاملہ ہے، نبی کے غلاموں کی جب یہ شان ہے تو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ جب عظمت کو بیان کیا جاتا ہے تو آپ کے دل میں اولیاء اللہ کی عظمت اتر جائے گی، کیونکہ اگر میں کسی کے اوصاف کو بیان کروں کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو آپ کے دل میں محبت بیٹھے گی اس کی۔ یہ انسانی تقاضا ہے، یہ بشری تقاضا ہے کہ جب اس کے اوصاف کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کو بیان کیا جاتا ہے تو انسان کے دل میں اس کے علم کی، اس کے جو ہے حسن و جمال کی، شان و شوکت کی ہیبت دل میں بیٹھتی ہے، اس کے دل میں اس کا احترام بیٹھتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ اولیاء اکرام کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب نبی کا غلام اتنا پاور والا ہے تو آقا کتنا پاور والا ہوگا، تو آپ کے دل میں ان کی عظمت بیٹھے گی تو آپ کا بھی کام بنتا ہوا نظر آئے گا، آپ کا بھی ایمان مضبوط ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کا بھی عقیدہ چمکتا ہوا نظر آئے گا، کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کے ایمان کو جو ہے برباد نہیں کر سکتی ہے، ہلاک نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ جب ولی اللہ کا جمال دل میں بس جاتا ہے، ان کی عظمت دل میں بس جاتی ہے تو پھر وہ نکلا نہیں کرتی ہے، بلکہ اس کی صبح بھی ولی کی محبت میں گزرتی ہے، شام بھی ولی کی محبت میں گزرتی ہے، پھر اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے کسی طاقتوں سے بھی خوف نہیں کھایا کرتا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ ولی اللہ کی ان کی عظمت کو اپنے دل میں بیٹھائیں اور ان کا احترام کریں۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کے آپ کے احترام کے مطابق، آپ کے نیت و خلوص کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر اجر عطا فرمائے گا، آپ کا ایمان اور عقیدہ مضبوط رہے گا۔ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آمنو، 4 لفظ ہیں، الف سے اشارہ اللہ کی طرف، میم سے اشارہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، نون سے اشارہ نبیوں کی طرف، واو سے اشارہ ولیوں کی طرف۔ اس آمنو میں قرآن میں بے شمار مقامات پر آیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اب اس آمنو کے لفظ پر ذرا کوٹ کرو، ایسے ذرا غور سے دیکھنا، اس میں 4 لفظ ہے، الف سے اشارہ اللہ کی طرف، میم سے اشارہ محمد رسول اللہ کی طرف، نون سے اشارہ نبیوں کی طرف، واو سے اشارہ ولیوں کی طرف۔ پتہ چلا جب تک کہ تم خدا کو نہیں مانو گے، نبی کو نہیں مانو گے، ولی کو نہیں مانو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانو گے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تمہارا ایمان کامل اس وقت ہوگا جب تم اللہ کو بھی مانو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو، نبیوں کو بھی مانو، ولیوں کو بھی مانو، تب تمہارا ایمان کامل ہوگا۔ رب فرما رہا ہے، اس لیے ذرا غور کیجئے گا، ان کی عظمت، ان کو شان و شوکت کو اپنے دل میں بسائے رکھیے گا، اور جو ان کی عظمت کو دل میں بسائے ہوا ہے، قسم خدا کی وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا ایمان برباد نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ مومن کامل کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے نبیوں کو بھی مانتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، اور اولیاء کرام کی بھی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے۔ تو یہ اولیاء کرام، اور ایک آخری بات یہ
یہ ہے کہ سیرت کا مطالعہ کریں اور علم دین حاصل کریں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 سال یا 50 سال آپ سیرت پڑھیں گے تو ان کے طالب علمی کا جو زمانہ گزرا ہے اور ان کی جوانی کا جو زمانہ گزرا ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں کئی سالوں تک زمین میں ڈلی ہوئی چیزوں کو کھا کر کے بسر کرتا تھا۔ 12 سال ایسا بھی گزرا ہے۔ آپ علم دین حاصل کرنے گئے، 1 سال قحط پڑا تھا، اس قحط میں لوگ سامان میسر نہیں تھا، کھانے پینے کی تنگی آ چکی تھی۔ سرکار غوث پاک فرماتے تھے زمین پہ جو کوئی ہری گھاس وغیرہ پتے وغیرہ کھا کر کے میں زندگی کو گزارتا تھا، علم دین حاصل کرتا رہا۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، جلسے سے کچھ لے کر کے جائیں کہ علم دین کو بزرگان دین نے کس طرح حاصل کیا ہے۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں علم دین حاصل کرتے کرتے قطب بن گیا، قطب کے مرتبے پر فائز ہو گیا۔ اور خود امام شافعی نے بھی فرمایا تھا کہ میں امام محمد کی کتابوں کو پڑھتے پڑھتے مجتہد بن گیا۔ تو علم دین کو ذرا دیکھیے، ہماری کامیابی علم دین پر ہے۔ اگر ہم علم دین سے پیچھے رہ گئے، ہم قرآن و سنت پر عمل اور اس کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے، آج تباہی ہماری دہلیز پر کھڑی ہوئی ہے، ہم برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ تو ضرورت ہے علم دین کو حاصل کرو۔ وہ کب ہوگا؟ جب آپ سرکار غوث اعظم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ ان کی سوانح حیات کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بزرگوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، ان کا چلنا کیسے ہوتا تھا، ان کا بیٹھنا کیسے ہوتا تھا، ان کا سونا کیسے ہوتا تھا، ان کا چلنا کیسے ہوتا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کے لمحات کو کس طرح گزارا ہے۔ جب آپ کے سامنے غوث اعظم کی سیرت آپ کے سامنے آپ کی نظروں میں ہوگی تو آپ کا بھی وہی مقام ہوگا، جو کہو گے وہ ہو جائے گا۔ آپ کا بھی وہی مقام ہوگا کہ آپ جو ہے دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ پھر ہماری شان یہ ہوگی کہ دنیا ہماری قدموں کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آ جائے گی۔ ضرورت ہے دین پڑھنے کی، ضرورت ہے دین سمجھنے کی۔ تو آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں اور علم دین حاصل کریں۔ بس انہی آخری جملوں کے ساتھ اب میں رخصت ہوتا ہوں۔ خوبی کی شہر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام